بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ ابلیس اور اس کی سزا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ پس اگر انہوں نے منہ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ پس اگر لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہ فرمائے گا اور ان کی توبہ بھی قبول نہ کرے گا، جس طرح ابلیس کی توبہ بھی قبول نہ ہوئی بوجہ اس کے کفر کرنے اور تکبر کرنے کے، مگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ تیرا سوال تسلیم کر لیا اور اس کو حکم کرو کہ وہ جائے اور آدم علیہ السلام کے مزار کے سامنے جا کر سجدہ کر دے۔ اگر سجدہ کرے گا تو اس کی توبہ ہم قبول فرما لیں گے اور اس کے گناہ کی مغفرت فرما دیں گے۔ پس ابلیس کو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اس کو غصہ آیا اور تکبر کرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، اب جب کہ وہ وفات پا چکا ہے اسے کیوں کر سجدہ کروں؟ نقل ہے کہ جہنم کے اندر ابلیس پر جب شدید عذاب ہوگا اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا کہ عذاب الہی کیسا ہو رہا ہے؟ ابلیس جواب دے گا کہ شدید ترین عذاب ہے۔ اس وقت اس کو بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، اب بھی ان کو سجدہ کرتے ہوئے معافی طلب کر لو تاکہ تمہیں معاف فرمایا جائے، مگر ابلیس وہاں بھی انکار ہی کرے گا۔ وہاں ابلیس پر دیگر اہل دوزخ کی نسبت 70,000 گنا زیادہ شدید عذاب ہوگا۔ ایک اور روایت یوں ہے کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ ہر 1,00,000 برس کے بعد دوزخ سے نکالا کرے گا اور آدم علیہ السلام بھی باہر تشریف لایا کریں گے۔ ابلیس کو سجدہ کا حکم دیا جائے گا کہ سجدہ کرے، لیکن وہ انکار ہی کیا کرے گا تو اسے دوبارہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسا ہے بھائیو، اگر تمہیں اس پر ابلیس سے نجات درکار ہے تو تم مولا کریم کے ساتھ مل جاؤ اور اس کی پناہ طلب کرو، اور روز قیامت ایک آتشین کرسی بچھائیں گے، اس ابلیس کو بٹھائیں گے، اس کے گدھے جیسی ہولناک آواز شیاطین اور کافر لوگ سنیں گے اور وہ جمع ہو جائیں گے۔ ابلیس کہتا ہوگا، اے دوزخ والو، آج تم نے کیسا پایا؟ کیا تم نے وہ کچھ پا لیا ہے جس کا وعدہ تمہارے رب نے فرمایا تھا؟ تو وہ جواب دیں گے، رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمایا ہوا حق ہے۔ پھر ابلیس کہے گا، میں آج رحمت سے نا امید ہو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم صادر کرے گا کہ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو لوہے کے گرزوں کے ساتھ مارو۔ پس ابلیس 40 برس کا عرصہ دوزخ میں گرتا ہی رہے گا۔
اور اس کو جہنم سے باہر آنے کا حکم کبھی نہ فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو دوزخ سے محفوظ رکھے، آمین۔ اور کہتے ہیں کہ روز قیامت ابلیس کو لائیں گے، حکم کریں گے کہ آگ کی کرسی پر بیٹھ جائے، اس کی گردن میں طوق لعنت پہنائیں گے، پھر سزا دینے والے فرشتوں کو اللہ تعالی حکم کرے گا، اس کو گھسیٹ کر کرسی سے نیچے اتارو اور دوزخ میں ڈالو۔ فرشتے کوشش کریں گے کہ اسے پکڑ کر نیچے پھینکیں، لیکن وہ نہ اتر سکے گا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا جائے گا کہ اپنے ساتھ 80,000 فرشتوں کو لے اور اس کو کرسی سے اتاریں، مگر وہ بھی یہ نہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، بعد ازاں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھی حکم دیا جائے گا، جبکہ ہر ایک کے ساتھ 80,000 فرشتے بھی ہوں گے، مگر پھر بھی ابلیس کو نہ اتار سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جتنے کل فرشتے پیدا کیے ہوئے ہیں، اگر اس سے دگنے بھی ہو جائیں اور یہ کام کرنے کی کوشش کریں، وہ اس کو نہ ہلا سکیں گے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا ہوا ہے۔ اور مروی ہے کہ آسمان دنیا پر ابلیس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان پر عارف تھا، چوتھے آسمان پر ولی تھا، پانچویں آسمان پر متقی سے موسوم تھا، اور چھٹے آسمان پر خازن نام تھا، ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا، جبکہ اس کا نام لوح محفوظ پر ابلیس درج تھا۔ اس سے اپنے انجام کی خبر نہ تھی، اسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو اس نے جواب میں کہا کہ کیا تو نے مجھ پر آدم کو فضیلت دے دی ہے؟ میں تو اس سے خود بہتر ہوں، مجھے تو نے آتش سے پیدا کیا اور اس کی تخلیق مٹی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہی کرتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ ابلیس نے خود کو بڑا گردانتے ہوئے آدم کی جانب اپنی پشت کر لی اور متکبرانہ انداز میں سیدھا کھڑا ہو گیا، اور فرشتے ایک مدت تک سجدے میں پڑے رہے۔ پھر انہوں نے اپنا سر سجدے سے اٹھائے، دیکھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور ان کو سجدہ کرنے کی توفیق حاصل ہو گئی، تو وہ دوبارہ سجدہ شکر میں گر گئے، جبکہ ابلیس بدبخت اکڑ کر کھڑا رہا اور ان کی طرف اپنی پشت کیے رکھی۔ اس نے ان کی اطاعت گزاری کی طرف نظر نہ کی، اور اپنی نافرمانی پر ندامت بھی اس کو نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بصورت چوپایا تبدیل کر دیا، اور مانند سور کے ہو گیا، اور اس کا سر اونٹ کی طرح اور سینہ بڑے اونٹ کی کوہان جیسا، اور اس کا چہرہ بندر جیسا، اور دونوں آنکھیں لمبے سے چہرے پر کھلی پٹی ہوئی، اس کے نتنے کھلے سے بنائے، اور ہونٹ بیل جیسے اور خنزیر کے دانتوں کی طرح، اس کی داڑھی باہر کی طرف نکلی نکلی سی کر دی گئی، اس کی داڑھی میں 7 بال رکھے، اور اس کو جنت میں سے باہر دھکیل دیا گیا، اور آسمان سے بھی آباد زمین سے دور ویرانوں کی جانب وہاں سے اس کو نکال دیا۔ اب یہ آباد مقامات میں چھپ کر آیا کرتا ہے، اس پر تا قیامت لعنت فرمائی گئی ہے، اس لیے کہ یہ کافر ہو گیا۔ پس غور فرمائیے، جو بہت ہی خوبصورت پروں والا اور علم والا اور فضیلت والا اور بڑا عابد اور مانند ملائکہ کے صالح
اور فرشتوں میں سے سب سے بزرگ اور کرو بیان کا سردار تھا۔ ان میں سے کچھ بھی اس کے کام نہ آیا کیونکہ اس نے تکبر کیا۔ اس میں سب کے لیے بہت بڑی عبرت کا سبق ہے۔ اور مروی ہے کہ ابلیس پر بدبختی وارد ہو گئی تو حضرت جبریل اور میکائیل علیہ السلام کو رونا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں روئے؟ تو عرض کیا کہ تیری جانب سے بدبختی وارد ہونے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس اسی حال میں ہی تم رہو اور میری جانب سے کبھی بے فکر نہ ہونا۔ نیز مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے عرض کیا یا اللہ، مجھے تو نے آدم کے باعث جنت سے خارج کیا، تو مجھے اس پر مسلط نہ کرے تو مجھے اس پر کوئی قدرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مسلط ہے اس پر، یعنی بنی آدم پر، مگر انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ اس نے عرض کیا کہ مزید تسلط عطا فرمایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے ہاں ایک بچہ ہوگا تو تیرے ہاں 2 بچے ہوں گے۔ اس نے مزید تسلط کی درخواست کی تو فرمایا تیرا مسکن اس کے سینے ہیں، ان کے اندر تو خون کی مانند جاری ہوگا۔ اس نے مزید تسلط مانگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنے پیدل چلنے والوں اور سواروں کے ساتھ ان پر جمع ہو، یعنی اپنے سواروں اور پیدل ساتھیوں کے ہمراہ ان کے خلاف مدد لے، ان کے حوال میں تو حصے دار بن جا، یعنی تو ان کو حرام کمائی کرنے پر تیار کر لے گا اور حرام میں صرف کرنے پر آمادہ کرے گا، اور اولاد میں بھی تو شریک کرے گا، یعنی راغب کرے گا کہ حرام اوقات میں داخل کرے۔ بچوں کے نام تجویز کرنے میں تو شریک رہے گا، جیسے کہ عبدل، غری وغیرہ نام رکھیں گے۔ تو باطل دین انہیں دکھا کر بد کلام اور برے کاموں کے ساتھ ان کو غلط راہ پر ڈالے گا، مثلا جھوٹ، وعدہ خلافی، کہ یہ بت تم کو بخشوا دیں گے، باپ دادے کی کرامات پر اعتماد رکھنا، طویل عمر کے باعث توبہ میں دیر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، میری اولاد پر تو نے ابلیس کو مسلط کر دیا ہے، اب میں بغیر تیری عنایت کے کیوں کر محفوظ رہ سکوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ سے جو بچہ پیدا ہوگا حفاظت کرنے والا فرشتہ بھی اس کے ساتھ ہی پیدا ہوگا۔ عرض کیا کچھ اور عطا فرمایا جائے؟ ارشاد ہوا جس وقت تک تیری اولاد کے جسم میں جان رہے گی اس پر توبہ کا دروازہ بند نہ کیا جائے گا۔ عرض کیا کہ اور عطا فرمایا جائے تو ارشاد ہوا میں ان کو بخشتا رہوں گا، مجھے ہرگز پرواہ نہ ہے خواہ جس قدر بھی گناہ ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام نے عرض کیا اب کافی ہے۔ ابلیس کہنے لگا یا اللہ، تو نے بنی آدم میں رسولوں کو مبعوث کیا ہے، ان پر کتب کا نزول فرمایا ہے، مگر میرے قاصد کون بنیں گے؟ فرمایا جو کاہن ہوں گے۔ عرض کیا میرے پاس کیا کتب ہوں گی؟ فرمایا گوندنے کے نشانات ہوں گے۔ عرض کیا کیا میرا کلام ہوگا؟ تو ارشاد ہوا کہ جھوٹ۔ اس نے کہا کہ کون سی کتاب میرے پڑھنے کی ہوگی؟ فرمایا اشعار ہوں گے، یعنی گانے وغیرہ۔ پھر کہا میرا مؤذن کون ہے؟ تو فرمایا باجا ہوگا۔ پھر اس نے کہا
میری مسجد کون سی ہوگی؟ تو فرمایا کہ بازار۔ اس نے کہا میرا گھر کیا ہوگا؟ فرمایا تیرا گھر حمام ہوگا۔ پوچھا میرا کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے گا۔ پوچھا میں کیا پیوں گا؟ ارشاد ہوا شراب ہوگی۔ پھر پوچھا میرا شکار کیا ہوگا؟ تو فرمایا تیرا شکار عورتیں ہوں گی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔